اچھا کوئکلی ایک اور سبجیکٹ پہ آپ کی اوپینین چاہیے. انڈینز پھر بڑے آج کل جاگ رہے ہیں. وہ ایئر فورس چیف کو یاد آ گیا ہم نے اتنے جہاز گرائے تھے 6 مہینے بعد. وہ آرمی چیف اس باری یہ ہوگا, راجناتھ تاریخ بدل جائے گا, اتحاد بدل جائے گا, جغرافیہ, ان کو تو ہم ٹھوک لیں گے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, وی کین ڈیل ود دیم, اور یہ اپنا ریٹرک کر رہے ہیں سب کچھ. لیکن کیا, اور یہ سوال میں نے مشاہد صاحب سے بھی کیا تھا, کیا انڈیا افورڈ کرتا ہے کوئی ایکشن لینا؟ اور آپ کے خیال میں جو اس کا کانسیکوینسز سعودیہ کے ساتھ ریلیشن شپس میں اور امریکہ کے ساتھ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت انڈیا, آلریڈی ایٹ اے لو ایب ہے, سب کچھ ہے, کیا انڈیا افورڈ کرتا ہے اس وقت پاکستان سے کوئی ڈومیسٹک پالیٹکس کی خاطر ایک نیا وارفیئر یا لمیٹڈ وارفیئر کرنا؟ مالک صاحب اگین پہلے تو میں یہ کہوں گا, آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ دنیا اس وقت ریشنل ایکٹرز چلا رہے ہیں. اس دنیا میں ریشنلٹی نہیں ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا انڈیا افورڈ کرتا ہے نہ کرنا. ان اے وے ہمیں جو ریسپائٹ ملی ہے, اور اس کے لیے ہمیں ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, وہ یہ کہ میرے خیال میں تو انڈیا وڈ ہیو ایکٹڈ مچ فردر اگر وہ ٹرمپ نے نہ کہنا شروع کر دیا کہ جی میں نے کیا ہے کچھ. کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے کچھ کرنا جو ہے واز لائک اٹیکنگ ٹرمپ ایون مور. افورڈ کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آرام سے کر سکتے ہیں نہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ بہار کی الیکشن ہو یا نہ ہو, جو مئی میں ہوا بھارت کے ساتھ, اور انہوں نے خود کیا, جو پاکستان نے کیا وہ تو کیا ہی کیا نا, لیکن انہوں نے جو خود جس قسم کی سیاست کی اٹیک کے ساتھ, اس کے بعد چیزیں نہ ماننے کی, اس کے بعد باقی دنیا کے ساتھ, اس کے بعد آپ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ انڈین لیڈرشپ, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ سویلین ہو, میں یہ نعروں کی بات نہیں کر رہا, میں کین دے افورڈ انادر ڈیفیٹ, ملٹری ڈیفیٹ, کیا ان کو دوبارہ کی وہ تو ختم ہو جائیں گے. افورڈ کے لیے ہم مان لیں اچھا ہو گیا. سو آئی تھنک غصے کی آگ ہوگی نا. اس کا مطلب جو ہے اسٹریٹجک ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اسپیس نہیں ہے ملٹری کی, چاہے وہ ہماری کیپیبلٹیز کی وجہ سے ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ امریکہ کے اوور سائٹ کی وجہ سے ہو, تو پھر وہ کوئی اور رستہ ڈھونڈیں گے نا. وہ آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن اس پہ پھر وہ فتح تو نہیں ملتی نا, وہ اس کی وہ اونرشپ نہیں لے سکتے, اس پہ وہ شیخی نہیں مار سکتے, وہ فتح تو نہیں ہے نا. وہ تو کر ہی رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے ہیں. شو یہ کرنا ہے کہ انسٹیبل ہو رہا ہے. تو اور جو ابھی کشمیر میں تھا مسئلہ, آئی واز ویری ورڈ کہ اگر بھارت ہوتا تو وہ اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ کین آئی ایکسپلوئٹ دس. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر آپ بھارت میں ہو, I don't know, maybe they already exploited it and it became an issue. I hope not. لیکن اگر آپ بھارت میں ہوں, آپ ہر طرف سے یہ دیکھیں گے, ہر محاذ پہ دیکھیں نا, انہوں نے کرکٹ نہیں چھوڑی یار, انہوں نے کرکٹ نہیں چھوڑی. تو یہاں پہ بھی we should expect anything. آپ کہتے ہیں یہاں بھی rationality ہے, we should expect anything. میرے خیال میں ہم ریشنل ورلڈ میں نہیں ہیں. اور دیکھیں چائنا سے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے, لیکن میں کم از کم the world is also looking کہ چائنا کب کچھ کہے گا, رائٹ. کہنے کی حد تک تو خیر انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ میرے خیال میں the statement if I'm right, I hope وہ کریکٹ ہے کہ جی جو یو ایس پیرامیٹرز ہیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کے, اس کے لحاظ سے اسرائیل ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. لیکن اگر دنیا تبدیل ہو ہی رہی ہے تو جو پریزیومڈ اس کا نیا ایمپرر ہے اس کو کسی وقت کچھ کرنا ہوگا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. آپ کے یوکرین از آن, رشیا از آن, اور یہ چیزیں جو ہیں ملیں گی, کیسے ملیں گی مجھے نہیں پتا. we are living in a world gone crazy. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عادل نجم, thank you very much for your time.